چاہیے کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا احکامات دیے، میرے لیے کیا میسج آیا ہے، کیا پیغام آیا ہے، اور کیا میری زندگی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یعنی قرآن کو سیکھنا کہ خدائے ذوالجلال میرا خالق، میرا مالک، میرا پیدا کرنے والا مجھ سے کس زندگی کی توقع کرتا ہے۔ باقی جلسے تو آپ ہر روز سنتے رہتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ایک چیز جو ہے بنیادی طور پہ پہلے ہمیں زیادہ اجتماع کی بھی ضرورت نہیں ہے، بندے 2 ہوں، 10 ہوں، 5 ہوں، طلب سچی ہو کہ ہم نے قرآن سیکھا، سبحان اللہ، بس اتنی سی بات ہے۔ اور پھر وہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ پہلے ہم اس کو سیکھیں اور آگے پہنچائیں۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے صحابہ نے نبی پاک سے سیکھا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا، سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ اب بنیادی مقصد راستے میں بھی میں اپنے دوست سے یہی بات کر رہا تھا کہ انسان کسی نہ کسی کی اتباع کرتا ہے، کسی کے پیچھے چلتا ہے، یہ اس کی جبلت میں ہے، فطرت میں۔ فلسفے والے کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوا اگر کائیں کائیں کرے گا تو امریکہ کا کوا انگریزی نہیں بولے گا، وہ بھی کائیں کائیں کرے گا۔ اس کی خوراک میں، اس کے لباس میں، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن انسان مختلف علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کا لباس بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، خوراک بدل جاتی ہے۔ اس کی وجہ فلسفے والے یہ لکھتے ہیں کہ انسان کی جبلت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، کسی کو فالو کرتا ہے، اتباع کرتا ہے۔ اور میرے پیدا کرنے والے نے مجھے جو حکم دیا وہ یہ تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ، اتباع تو تو نے کرنی ہے نا، یہ تیری فطرت میں چیز ہے۔ اب اگر تجھے یہ یقین ہے کہ میرا پیدا کرنے والا میرے لیے سب سے بہتر سوچتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اتباع جب کرنی ہو، غلامی اختیار کرنی ہو، کسی کے پیچھے چلنا ہو، فالو کرنا ہو، تو وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں جو اطاعت کا معنی ہے نا، وہ پہلے ہم نے سمجھ لیا۔ ہم غلطی اس دور میں یہ کھا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی، ہم نے روزہ رکھا ہے تو اللہ رسول کی اطاعت کی، حج کیا ہے تو اللہ رسول کی اطاعت کی۔ قرآن اس کو اور اینگل سے دیکھتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس دور میں، مدنی دور میں خصوصاً، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کو فرما بردار نہیں کرتا، اللہ ان کو منافق کرتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پڑھتے وہ نماز ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کو منافق کہتا ہے۔ مفردات القرآن میں امام راغب نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اطاعت شروع کہاں سے ہوتی ہے، اطاعت کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اطاعت شروع ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی مخالفت چھوڑ دیں۔ جن کو اللہ نے منافق کہا ہے نا، وہ کیوں کہا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نبی کی مخالفت نہیں چھوڑتے۔ تو یہ احکامات 13 سالہ مکی زندگی میں نہیں آئے نا،
احکامات کے ماننے کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا. پہلا سلسلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی مخالفت. جس نے مخالفت چھوڑی ہے اصل میں اس نے اتباع کی، اس نے اطاعت کی، اور جس نے مخالفت نہیں چھوڑی اس کو عبادتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. آج جس آیا مبارکہ کو میں نے موضوع گفتگو بنایا ہے اسی لیے بنایا، اور درس کی محفل اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. درس قرآن کی محفل اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزار رہا ہوں. جو زندگی میرا اللہ میرا رسول مجھ سے توقع کرتا ہے کیا اس کے مطابق میری زندگی بسر ہو رہی ہے؟ میں ایک مخالفت آپ کو عرض کروں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، نہ ہم نے کسی دوسرے فرقے کو شکست دینے کے لیے درس قرآن کی محفل، نہ دوسروں کو برا بھلا کہنے کے لیے. اس آیت کا جو شان نزول ہے نا وہ فتح مکہ. پہلی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں اللہ رسول کی نظر میں کامیاب تب ہو سکتا ہوں اگر میں اپنے نبی کی مخالفت نہیں کرتا. اگر مخالفت کرتا ہوں تو میں کبھی بھی اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان کو. سرکار حضرت بلال چھت پہ چڑھ گئے. اب وہ معاشرہ جو ہے اس معاشرے کو ذرا سمجھیں نا. قبائل میں بٹا ہوا، ہر قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھتا. قریش جو ہیں وہ سب قبیلوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے. کسی نے اپنے گردا گرد مذہب کا دائرہ لگایا ہے، کسی نے اپنے دولت کا دائرہ لگایا ہے، کسی نے قبیلے اور خاندان کا دائرہ، اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں. اب اس معاشرے کے سارے دائرے توڑ کر، مذہب کے بھی دائرے توڑے، خاندانی دائرے توڑے، سارے دائرے توڑ کے میرے نبی نے امت بنائی. سبحان اللہ. یہ انقلاب تھا جی. سب سے وہ جو لوگ سمجھتے تھے نا کہ یہ جو سرحدیں ہیں ملکوں کی، ان کی وجہ سے عرب افضل ہیں، عجم جو ہیں وہ افضل نہیں ہیں. تو جب سلمان فارسی وہاں پہنچ جاتے ہیں، حبش سے بلال پہنچ جاتے ہیں، صہیب رومی پہنچ جاتے ہیں، تو یہ سرحدوں کے سارے فاصلے بھی ختم کر کے میرے پیغمبر نے امت بنائی. اور یہ ذہن میں رکھنا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کاوش ہے، میرے اللہ نے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فرقہ افضل ہے. پورے قرآن میں کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں کہ میرا اللہ فرمائے کہ فلاں فرقہ افضل. میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ کون تم خیر امت. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نبی نے چونکہ امت بنائی تھی تو میرے اللہ نے فرمایا یہ امت ہی بہترین امت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. اب یہ تھوڑی سی سمجھ قرآن کی آئے کہ ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کہاں کہاں کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارے دائرے توڑ کے امت بناتے ہیں اور آج ہم پھر اس امت کو توڑ کے اپنے ارد گرد دائرے لگاتے ہیں تو ہم نبی کے مقابلے میں کھڑے. اس لیے اس امت کا کوئی آپ پرسان حال نہیں. برما کے مسلمانوں کا پتہ کیا حال ہے؟
بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، وہ بدھ مت آتے ہیں، پورے گاؤں کو آگ لگا دیتے، ان کی چیخیں کوئی سننے والا نہیں۔ 57 اسلامی ممالک کشتیوں میں بیٹھ کے بنگلہ دیش کی طرف گئے، بنگلہ دیش والے مسلمانوں نے آگے سے فائرنگ کی۔ 4 مہینے ہو گئے سمندر میں کشتیوں میں پھرتے، زمین تنگ کر دی گئی اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمان تو جسد واحد کی طرح ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک مسلمان کو تکلیف ہو اور دوسرا مسلمان پریشان نہ ہو۔ یہ اس امت کو جو شام میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، خون مسلمانوں کا بہایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ ہم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، نبی نے امت بنائی، ہم نے امت کو توڑ کے پھر کے بنایا۔ تو جب آپ اللہ کے نبی کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ اس نماز کو بھی منافقت کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حکم بعد میں ماننا ہے، پہلے مخالفت چھوڑ، پہلے میرے رسول کی مخالفت چھوڑ۔ اب جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا نا، تو وہ قریش جو اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے، دائرہ ایک لگایا ہوا تھا نا انہوں نے اپنے قبیلے کا، اب 4 قریشی وہاں کھڑے، ایک کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میرا باپ یہ برا دن دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے امت کا، ان لوگوں کو یہ کتنا ناگوار گزر رہا ہے۔ دوسرا کہنے لگا، میں تو وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا لیکن چونکہ اب وہ سلسلہ چل نکلا ہے، دوسرے نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کالے کوے کے سوا کوئی نہیں رہا تھا اذان دینے کے لیے؟ ابو سفیان کہنے لگا میں تو اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں محمد کا رب اس کو پھر بتا نہ دے کہ یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے۔ اب جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ساری گفتگو کی، اس موقع پہ پھر یہ آیت نازل، یہاں میرے اللہ نے مومنوں کو مخاطب نہیں کیا، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الناس، پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرمایا انسانوں اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، جس مرد اور عورت سے قریش پیدا کیے ہیں اسی مرد اور عورت سے بلال کو بھی پیدا کیے ہیں۔ تم نے کیسے اپنے آپ کو افضل کہہ دیا؟ کیا تمہارا باپ اور ہے اور بلال کا باپ اور ہے؟ تمہاری ماں اور ہے، بلال کی ماں اور ہے؟ جب تم بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہو، یہ بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہے، تو پھر یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم بلال سے افضل ہیں، ہم قریش ہیں، ہم عربی ہیں؟ تم بھی ایک نطفے سے پیدا کیے گئے اور وہ بھی ایک نطفے سے پیدا کیے، ذریعہ بھی دونوں کی پیدائش کا ایک، شعبوں کا قبائل شعب سے نکلا۔ یہ اب جو شاخیں تم نے بنا لی فخر کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تو بنائی تھی تمہارے تعارف کے لیے، تم نے بنا لی فخر کے لیے، اور یہ بھول گئے کہ اس دنیا میں جتنی بھی شاخیں ہیں
وہ ساری اصل میں ایک ہی شاخ سے نکلی ہے. جب شاخ ایک ہے، سورس ایک ہے، ذریعہ ایک ہے. اور دکھ تمہیں اس بات کا ہوا کہ قریشی پیچھے رہ گئے، عربی پیچھے رہ گئے. حبش کا کالے رنگ کا ایک نوجوان کھڑا کر دیا گیا. ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے. اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے، اس کا رنگ بڑا سرخ و سفید تھا، تو وہ سرخ رنگ کی وجہ سے لہب شعلے کو کہتے ہیں. یہ اس کی خوبصورتی کے لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے. اب فرمایا تمہیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم قریشی، ہم عربی، یہ جو دائرے ہم نے لگائے ہوئے تھے، ہم گورے رنگ والے، ہم پیسے والے، یہ سارے پیچھے رہ گئے اور بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا گیا. یہ اس لیے ہے کہ ماں باپ میں تو تم برابر ہو، سورس بھی تمہارا ایک ہے، شاخ بھی نیچے سے ایک ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرق تقوی کا تھا، وہ بلال کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. یہ فتح مکہ ہوا. حضرت بلال کعبے کی چھت پہ جب اذان کے لیے چڑھے تو اس موقع پہ یہ ساری گفتگویں قریش کی طرف سے ہوئیں. اب یہ میں اور آپ سارے بیٹھ کے سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت بنائی، اور خدائے ذوالجلال نے 8ویں پارے میں بڑا واضح حکم دیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے امت بنائی ہے، فرقے توڑے. اب اگر کوئی فرقہ بنائے گا تو اس کا نبی سے تعلق نہیں. یہ امت برباد اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے نبی کی مخالفت کی. تو قرآن اطاعت کا پہلا سٹیپ یہ بتاتا ہے کہ نماز روزہ بعد میں ہے، پہلے مخالفت چھوڑو اللہ کے نبی کی. اگر تم نے اللہ کے نبی کی مخالفت نہ چھوڑی تو پھر اللہ نے تو اس دور کے نمازیوں کو بھی منافق کہہ دیا تھا. ان کی عبادتیں قبول نہیں کی تھیں اس لیے کہ انہوں نے دل سے مخالفت نہیں چھوڑی. اب ہم ذرا یہ تصور کریں کہ میرے نبی نے یہ قبائل کے جتنے بھی تکبر تھے، فخر تھے، یہ سارے ختم کیے، اور آج ہم نے پھر وہی نبی کی مخالفت میں فخر پیدا کر لی، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی مخالفت کی زندگی گزار رہے ہیں، پیغمبر کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. آج مجھے یہ بتائیں، کوئی بندہ جب اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، عزت دینے کے لیے، میرے پاک پیغمبر نے تو فتح مکہ والے دن سارے لوگوں کے سامنے یہ فیصلہ کر دیا. آج ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو کیا نیکی کی بنیاد پر کسی کی عزت کرتے ہیں؟ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آج کے دور میں ہوتے تو کسی غریب متقی کو آج عزت دی جاتی ہے؟ کبھی کسی میلاد کے جلسے میں آپ نے دیکھا ہو کہ کسی غریب متقی کو اسٹیج پہ بٹھایا جائے کہ اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے؟ نہیں ایسا ہوتا.
اس لیے اس امت کے حالات نہیں بدل رہے. تو ہمیں تو درس قرآن کے حوالے سے 2-4 ان 10 لوگوں کی ضرورت ہے جو واقعی اپنا سر تسلیم خم کریں کہ مولا کریم ہم پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ تیرے نبی کی مخالفت نہیں کریں، آئندہ کبھی بھی ہم پاک پیغمبر کی مخالفت میں زندگی بسر نہیں کریں. دوسری چیز جو میں آج آپ سے اس حوالے سے، جب اللہ نے فرما دیا کہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، یہ خاندان یہ قبیلے ہم نے صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائے، عزت صرف اس کی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو ڈرتا ہے اللہ سے، جس کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں. میں تو کئی دفعہ یہ بات اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق تو ساری زندگی روتے رہے اور یہ جو چمڑی ہے نا یہ بھی اڑ جائے آنسوؤں سے، لکیریں پڑ جائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن وضو کریں تو رنگ زرد پڑ جائے. میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا. غوث پاک تو ساری زندگی روتے رہے اور میرے پاس کیا پروانہ آ گیا ہے کہ میں کہتا ہوں مجھے جہنم کا خوف ہی نہیں. حضرت عمر فاروق کو تو خوف ہو، غوث پاک کو تو خوف ہے، لیکن مجھے کوئی خوف نہیں. میرے ہاتھ کون سی سند آ گئی ہے؟ اور جن لوگوں نے مخالفت چھوڑی ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ گیا، جنہوں نے اس مقام پہ فائز ہی تب ہوتے. کوڑا گھر سے نکلا ہے، گھر والوں نے اسے نکال دیا، اس کے ہاتھ کوڑ کی وجہ سے زخمی. گھر والے کہتے ہیں کہ بدبو آتی ہے، اس کے زخموں سے کہیں ہمیں بیماری نہ لگ جائے. گھر والے نکال دیتے ہیں اور وہ گلی میں بیٹھ کے یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر میری اولاد بھی میری خلاف ہو گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، غوث پاک تو سینے سے لگا. سبحان اللہ. غوث ایسی نہیں بنتے. آج ہم یہ چاہتے ہیں، میرے غوث پاک سرکار نے اسی لیے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی بندے کو بڑا شوق ہے نا اس مسئلے پہ بیٹھنے کا، ممبر پہ بیٹھنے کا، پیر بننے کا، پیر بنانا بھی بڑا شوق ہے نا لوگ، میرے غوث پاک سرکار نے فرمایا اگر کسی بندے کو بڑا شوق ہے کہ وہ نبی پاک کے مسلے پہ بیٹھنا چاہتا ہے، پیر بننا چاہتا ہے، تو پہلے 100 دفعہ سوچ لے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نبی پاک جیسی محبت کر سکتا ہے. اگر یہ اس کے اندر جرأت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ سرکار کی امت سے محبت، ہمدردی، پیار کا جذبہ رکھ سکتا ہے تو پھر پیر بننے کا شوق پورا کرے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایسے ہی لوگوں کو فراڈ نہ لگائے. اب اندازہ کریں کہ گھر والے نہ پوچھیں لیکن اس بندے کو یقین ہے کہ سرکار غوث پاک مجھے ضرور پوچھے. نبی پاک کے نمائندے کی یہ حیثیت ہوتی ہے، یہ مقام ہوتا ہے.
آ گیا درگاہ شریف میں. تسی میرا حال میرے والی ویکھو گے تے چنگی گل ہے, سارا مجمع ڈسٹرب کر دیتی. پیچھے آ کے بیٹھ گیا. جب کھانا لگ گیا تو میرے غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ اس پیچھے بندہ بیٹھا نا اس کو میرے سامنے لے گیا. سامنے آ گیا. آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ کھانا کھائے. سبحان اللہ. واہ واہ. اور ولی اللہ ہوتے ہی وہ ہیں جو نبی پاک کی امت سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہ قانون اور کلیہ میں آپ کو عرض کر دوں, جو شخص اللہ کی مخلوق سے نفرت کرتا ہے وہ کبھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. وہ شخص کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا جو اس کی مخلوق سے نفرت کرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے, نبیوں سے, رسولوں سے, کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جو میرے اللہ کے قریب ہے, فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ, جس ہستی کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہے وہ میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ قرب کیوں ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کسی فرقے کے لیے رحمت نہیں, کسی قبیلے کے لیے, کسی ملک کے لیے نہیں, وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا حضور میرے ہاتھ زخمی ہیں, کوڑ کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے. میرے غوث پاک سرکار نے فرمایا تو کپڑا ہٹا. آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے, ہمارا چونکہ روز کا یہ معاملہ ہے, یہ جو ہم اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتے ہیں نا, یہ کوئی غریب بندہ ہاتھ ملا لوے تو اندر جا کے ڈٹول مل دھوندے رہے. یہ صورتحال ہو گئی. یہ نفرت کا عالم ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے پوچھا کہ آپ بیت المال سے 2 لاکھ درہم وظیفہ آتا تھا سیدہ کو, اور گھر میں کبھی کوئی چیز نہیں باقی بچی تھی, سب کو پتا ہوتا تھا کہ آج وظیفہ آنے والا ہے, خیرات ہو جاتا تھا, باقی مہینہ فاقوں میں گزرتا. پوچھا اماں جی اپنے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ لیا کریں. فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ غریبوں کو پاس بٹھانا خدا تجھے پاس بٹھائے گا. سبحان اللہ. لیکن آج ہمارے سٹیٹس خراب ہو گئے, ہم نبی کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے. ہم نے بلال جیسے متقی پرہیزگاروں کو عزت نہیں دی, ہم نے حرام خوروں کو عزت. ہم نبی کا مقابلہ کرتے اللہ ماشاءاللہ. نیک لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن یہ معیار ہے. میرے غوث پاک سرکار نے اس کا کپڑا اتروایا. ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا حضور میں لقمہ نہیں توڑ سکتا. آپ نے خود لقمہ توڑ کے اس کی 2 انگلیوں میں دیا. گھر والے ذرا ذہن میں رہے کہ گھر والے بھی نفرت کریں. اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اب سامنے سرکار غوث پاک بیٹھے, اور اس سالن میں سرکار غوث پاک نے بھی نوالا لگانا ہے. جب وہ نوالا اس شوربے میں لگانے لگا نا, تو خوف کی وجہ سے اس کا نا وہ لقمہ چھوٹ گیا.
کہنے لگا حضور وہ میرے ہاتھوں گندے ہاتھوں کو لقمہ لگا تھا، چھوٹ گیا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا سالن میں ہاتھ ڈال اور اپنا لقمہ تلاش کر۔ آج کل کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی۔ اس نے ہاتھ سالن میں ڈالا، غوث پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا مولا تیرا بندہ ہے، تیری مخلوق ہے، تیرے نبی کا امتی ہے، میں تو اتنا ہی پیار کر سکتا تھا، اب اسے شفا بھی دے دے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ہاتھ جب باہر نکلتا ہے تو شفا یاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا حضور یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر دوسرا بھی ڈالو۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کی مخالفت چھوڑی، مخالفت نہیں کی ساری زندگی، پوری زندگی یہ سوچا ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے میں نبی پاک کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں۔ میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں شام تک سونے تک کتنے اعمال ہیں میرے جن سے میرے پیغمبر کا دل دکھتا ہے۔ جب میں کسی کو کہتا ہوں یہ مراسی ہے، یہ نائی ہے، یہ کمی ہے، میں چودھری صاحب ہوں، میں ملک صاحب ہوں، میرا جٹ برادری سے تعلق ہے، اور میرا اللہ فرمائے انا خلقناکم من ذکر و انثی، تو میں اس وقت اللہ کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، رسول اللہ کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ بات میرے پاک پیغمبر نے وہاں بیان کی تھی کہ ابو لہب کا تعلق قریش سے ہے اور بلال کا تعلق حبش سے، اور پھر یہ بھی سارا مسئلہ ہمارا حل کر دیا۔ حضرت بلال نے جب پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پہلے تو میں نیچے جب اذان کہتا تھا اپنا منہ قبلے کی طرف کرتا تھا، آج آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، یعنی کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ اس تقوی کا معیار بھی تو دیکھیں نا۔ ہم کہتے ہیں محبت رسول، محبت رسول کا مقام بھی تو دیکھیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں کدھر منہ کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو میری طرف منہ کر۔ سبحان اللہ۔ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ چیز جو آج ہم نے سیکھنی ہے اور سیکھ رہے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی 2 4 10 لوگ ایسے ہو جائیں، آج کے بعد ہم اپنی دولت پہ فخر نہیں کریں گے، اپنے حسن پہ فخر نہیں کریں گے، اپنے قبیلے پہ فخر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سارے فخر نبی کی مخالفت ہے۔ تو جب ہم مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اطاعت سے نکل جاتے ہیں، فرما برداری سے نکل جاتے ہیں۔ قرآن سارا دن ہم پڑھتے رہتے، ساری رات پڑھتے رہتے۔ میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا، یہ چند چیزیں اگر میرے بچوں کے، نوجوانوں کے، بوڑھوں کے ذہن میں آ جائے کہ آج کے بعد جب میں باہر نکلوں تو کسی ریڑھی والے کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو۔ وہ بھی آدم کی اولاد ہے، میں بھی آدم کی اولاد ہوں۔ میں کسی کے کام کو گھٹیا نہ سمجھوں۔ جب قرآن سیکھا نا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم تو پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی سینسر شدہ لوگوں تک پہنچے۔ قرآن سیکھا، پہلے مخالفت چھوڑنی ہے۔ ایک وہ وقت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں، زمین پہ لٹاتے ہیں اور اپنا جوتا ان کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ دور جہالت ہے، یہ جہالت کا دور ہے، اس لیے کہ قریش عرب مکے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں، جو غلام گھٹیا ہیں۔ اب جب ان کے منہ پہ، چہرے پہ آپ نے اپنا وہ جوتا رکھا ہوا ہے، تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے، مولا جس کیفیت سے بلال گزر رہا ہے، اس سے کہیں عمر کو بھی گزار دے۔ میرے پیغمبر نے امت بنائی کیسے ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سٹینڈ لیا اس بات پہ، ایسے ہی نہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کام کے لیے، بڑی محنت سے امت بنائی۔ اب کوئی دائرہ فخر کا نہیں رہے گا، قبیلے کا، خاندان کا، ملک کا، زبان کا، حسن کا، دولت کا، کوئی دائرہ نہیں، صرف ایک ہی دائرہ ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اس کے لیے محنت کی ہے۔ میں جب بھی یہ آج جو پہلے میں نے آپ کو سنائی، جب پڑھتا ہوں مجھے خوف آتا ہے کہ میرا اللہ فرمائے کہ تم بہترین امت ہو اور ہم 24 گھنٹے کہیں کہ نہیں ہم بہترین فرقہ ہیں۔ اللہ امت کو، آج بھی مکے میں فرقہ نہیں جاتا، امت جاتی ہے، اور مدینے میں بھی فرقہ نہیں جاتا، امت جاتی ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی میرے نبی کے در اقدس پہ فرقہ نہیں جاتا، امت جاتی ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کو بھی امت پسند ہے اور نبی کو بھی امت پسند ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی مخالفت بھی پتہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ انگریزوں نے ایسے جان افرے کے اعترافات کی وہ پڑھے نا، آپ کو پتہ چلے کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ہندوؤں نے اتنا پیسہ خرچ کیوں کیا کہ دادا صاحب کی مخالفت میں باتیں کی جائیں، غوث پاک کی مخالفت میں، بابا فرید کی مخالفت کی جائے۔ یہ ساری انویسٹمنٹ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ ولی امت کی بات کرتے یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور امت کو اس کے بغیر بنایا نہیں جا سکتا کہ تمہارا سورس ایک ہے۔ اب ذرا یروشلم کی فتح پہ آ جائیں، جنہوں نے واقعی اطاعت کی ہے میرے پیغمبر کی، فرما برداری ہوتی کیا ہے، اطاعت ہوتی کیا ہے، وہ عمر جو ہمیشہ غریبوں کو تھپڑ مارنے والے، دوسروں کو ذلیل کرنے والا شخص، اپنے آپ کو اعلیٰ اور بہتر سمجھنے والا شخص، جب مطیع ہوا، اطاعت کی پیغمبر کی، یروشلم کے عیسائیوں نے کہا اگر تمہارا امیر المومنین آ جائے تو ہم بغیر جنگ کے یہ فلسطین کا، یہ بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں۔ اب یہ نبی پاک کا فرما بردار جب مدینے سے چلتا ہے نا، ایک غلام ساتھ ہے، اگر اس آیت کی سمجھ آ جائے، اگر ہم اس آیت کا فہم حاصل کر لیں، کہا گیا 2 سواریاں لے لو، غلام ہے، آپ ساتھ ہیں، ظاہر ہے سفر کافی دنوں کا ہے، 1 آدھ دن کی تو بات نہیں۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیت المال امانت ہے،
امانت میں جو خیانت کرتا ہے وہ نبی کا فرما بردار نہیں ہوتا، وہ نبی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی، مثال کے طور پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے راز کی بات تمہیں بتاتا ہے تو وہ بھی تیرے پاس امانت ہے، کسی دوسرے کو نہ بتانا ورنہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ آج ہم کتنی خیانتیں کرتے ہیں، نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ فیصلہ کیا ہوا؟ ایک منزل امیر المومنین سوار ہوں گے اور غلام پیدل چلے گا، اور اگلی منزل پہ غلام سوار ہوگا، امیر المومنین پیدل چلے گا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ منظر ہوگا، کیا وقت ہوگا وہ، جب ہم تاریخ میں وہ پڑھتے ہیں کہ یروشلم کے عیسائی استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور باری آ گئی غلام کے سوار ہونے۔ اور ہم تو آج کل اس بات پہ لڑ پڑتے ہیں کہ میں آیا ہوں تو میرے نعرے کیوں نہیں لگے، میرے استقبال کو لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے، غلام ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، سرکار آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، میں اپنی باری اپنی خوشی سے آپ کو دیتا ہوں، آپ عزت سے سوار ہوں، میں پیدل چلوں گا لگام پکڑ کے۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ فیصلہ تو میرے نبی بہت پہلے کر چکے، تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا امیر المومنین پیدل چلے گا تو شاید اس کی بے عزتی ہو جائے گی، کہ غلام سوار ہے اور امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں، سمجھتا ہے کہ اس سے بے عزتی ہو جائے گی۔ فرمایا ہم نے بھی یہی کہا تھا، جب میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بکری ذبح کرو، تم کھانا پکاؤ، تم پانی لے کے آؤ، اور فرمایا کہ میں لکڑیاں اٹھا کے لاؤں۔ کس نے کہا؟ امام الانبیاء نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اور ان کے مریدوں جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ اخرجوا من دیارہم، ان کے مرید وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی خاطر گھر چھوڑ دیے، نکالے گئے گھروں سے۔ اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، قتل کیے بھی، قتل ہوئے بھی، اذیتیں بھی، سب کچھ برداشت کیا، اپنے نبی کی خاطر۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایسے جانثار، ایسے ماننے والے۔ فرمایا جب سرکار گئے، لکڑیاں کا گٹھا سر پہ اٹھایا ہوا ہے، تشریف لے آئے، امام الانبیاء آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، تو آ کے فرمایا میرے صحابہ جب میں لکڑیاں اٹھانے گیا تھا تو محمد تھا، اور لکڑیاں اٹھا کے لے آیا ہوں تو بھی محمد ہوں، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اگر لوگ میرے استقبال کو نہیں کھڑے ہوئے تو میری شان میں فرق پڑتا ہے، تو میں نبی کا فرما بردار نہیں، میں نبی کا مخالف ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا نام بڑا نہیں لکھا گیا، نبی کے ماننے والے یہ ہیں کہ امیر المومنین ہے، میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، لیکن پیدل چلیں، غلام کو اوپر سوار کریں۔ آج کل کوئی مولوی پیر ایسا کر سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اثر نہیں ہوتا۔
اثر کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا مت خیال کرنا کہ اس سے بے عزتی ہوتی ہے، یہ فیصلہ میرے پیغمبر فرما چکے، کام کرنے سے کسی کی بے عزتی نہیں، اس سے کوئی عزتوں میں فرق نہیں پڑتا۔ عدل کا تقاضا یہی ہے، جو فیصلہ ہوا ہے اسی پہ عمل ہوگا۔ اب اگر تیری باری ہے تو تو سوار ہوگا اور مسلمانوں کا بادشاہ پیدل چلے گا۔ کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ اگر اطاعت کی سمجھ آ جائے، یہ وہی عمر فاروق ہے نا، لیکن بتا دیا گیا کہ نہیں، اسلام میں آنے کے بعد اب اس کی گنجائش نہیں، کوئی کسی کی ذات کی وجہ سے گھٹیا سمجھے، کم تر سمجھے۔ ہم سب اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم اکثریت جو ہے وہ مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اس لیے ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم پوری دنیا میں ڈھائے جا رہے ہیں۔ عیسائی پادری آگے استقبال کیا مولا علی سرکار، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عیسائی پادری کہنے لگے ہم نے امیر المومنین کا جبہ دیکھنا ہے، کرتا مبارک جو پہنا ہو۔ مولا علی سرکار نے وہ کرتا ان کو دیا، اس پہ 11 پابند لگے ہوئے، 3 چمڑے کے ہیں، باقی تو ٹاکیاں کپڑے کی ہیں نا، 3 چمڑے کے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں صرف ایک بات آپ سے پوچھوں، جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر کسی نے فخر کے لیے لباس پہنا، کسی بھی انسان نے قیمتی لباس پہنا فخر کے لیے، تو اس کا ایک دھاگا بھی جب تک جسم پہ موجود ہے اس جسم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فخر کے لیے لباس پہنتے، خصوصاً ہماری عورتوں کو تو یہ بڑی عادت ہے کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کام کریں۔ کیسے بھلا ہو ان کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ فخر کے لیے لباس نہیں پہنا، اور ہم مخالفت میں کھڑے، ہم نے کہا نہیں ہم نہیں پہننا، اور عمر فاروق اطاعت میں ہے، اگر میرے نبی کے لباس کو پابند لگے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پادری کرتا لے کے آ گئے، شہر کی چابیاں دے دیں، ہم نے جنگ نہیں کرنی، یہ شہر آپ کے حوالے، بغیر جنگ کے یروشلم فتح ہو گیا۔ بھائی یہ کیا ہوا، تم نے بغیر جنگ کے ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا؟ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جو یروشلم کو فتح کرے گا اس کے کرتے کو 11 پیبند لگے گا۔ نبی کی سنت پہ عمل کریں تو بغیر جنگ کے بھی فاتح ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بابا فرید نے بغیر جنگ کے یہ علاقہ فتح کیا، حضور دادا صاحب نے بغیر جنگ کے فتح کیا، میرے خواجہ غریب نواز نے بغیر جنگ کے یہ علاقہ فتح کیا۔ کوئی مطیع ہو تو صحیح، کوئی فرما برداری کرے تو صحیح۔ اب عیسائی پادری کہنے لگے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہاں میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ ہمارے گرجے میں نماز پڑھیں، ایک نماز ہمارے گرجے میں آگے پڑھ۔ آپ نے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ دعوت قبول کرنی چاہیے، آپ نے فرمایا دیکھو مجھے بھی پتا ہے کہ دعوت قبول کرنی چاہیے، لیکن پھر یہ سوچتا ہوں
کہ تم نے تو نبی پاک سے تعلیم حاصل کی ہے، تم کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرو گے کہ کسی کو تکلیف ہو، تمہارے کے بعد آنے والی نسلیں بھی ایسا نہیں کریں۔ لیکن اگر کوئی 200-400 سال بعد مسلمانوں کا کوئی گروہ اٹھے اور آ کے ان کے گرجے کو گرا دے، اور یہ عیسائی پوچھیں کہ ہمارا گرجا کیوں گرایا جا رہا ہے، تو وہ مسلمانوں کا گروہ کہے کہ یہاں چونکہ عمر نے نماز پڑھی تھی اس لیے یہ ہماری مسجد ہے۔ اگر میری نماز پڑھنے سے 400 سال بعد بھی ان کے گرجے کو نقصان پہنچے تو میں وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ تھے میرے پیغمبر کے فرما بردار۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ اور اس حکم پہ عمل کیا، تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے، تمہاری شاخ ایک ہے، تمہارا سورس ایک ہے، فرق صرف تقوی اور پرہیزگاری، نیکی کا فرق ہے۔ کبھی قبیلوں پہ فخر نہیں کرنا، کبھی دولت پہ فخر نہیں کرنا۔ اسی لیے کوئی کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہو، کوئی کسی فقیر کے گھر پیدا ہو، ننگا ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں میرے اللہ نے آنے کا سبب ایک رکھا ہے، کوئی اربوں پتی ہے اور کسی کے گھر کھانا نہیں ہے، مرنے کے بعد جانا بھی دونوں نے ایک ہی جگہ ہے۔ آنے اور جانے میں اللہ نے برابری رکھی اور یہاں امتحان رکھا۔ اس درمیانی عرصے میں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ۔ فرمایا یہ جو ہم نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، درجات بنایا نا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو غلام بنایا۔ یہ درجے ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے بنائے۔ جس کو امیر بنایا اس کی بھی آزمائش ہے، جس کو غریب بنایا اس کی بھی آزمائش ہے۔ یہ صرف تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس پہ فخر تو نہیں کرتے، تکبر تو نہیں کرتے۔ اس لیے اگر اطاعت کا یہ بنیادی معنی ہم سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی اس بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ قرآن کریم سنا جائے، پڑھا جائے، سنایا جائے، اس کی اپنی طاقت ہے، اللہ کا کلام ہے، بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں اس کے سامنے، لیکن ہم نے اس سے درس نہیں لیا۔ اب اگر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ بات میں نے اس لیے کرنی تو نہیں تھی میں نے، لیکن آپ کو سمجھائی اس لیے ہے کہ اگر مکے کے مشرک یہ جملہ کہیں گے، اس کالے کوے کے سوا اذان دینے والا کوئی نہیں رہا تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو غصہ کتنا آتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہ جملے تو نہیں کہہ دیتے کہ کسی کے قبیلے کی وجہ سے کسی کو گھٹیا تو نہیں کہتے، کسی کی غریبی کی وجہ سے کسی کو گھٹیا تو نہیں کہتے۔ اگر یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے پھر یہ آنکھیں بھی نم ہوں گی، پھر اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا، اور پھر یہ معاشرہ پرامن بھی ہو جائے گا کہ ہم سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہیں، اور ہمارے لیے یہی عزت بڑی ہے کہ ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی نے دائرے توڑ کے امت بنائی ہے، اور ہمیں امت پہ فخر ہونا چاہیے۔ نبی پاک کے دربار میں یقین جانیے میں اسی دفعہ سرکار کے فضل سے ہو کے آیا ہوں وہاں سے، وہاں میں نے کوئی فرقہ نہیں دیکھا، وہاں امت دیکھی۔ میرے پیغمبر کو کل بھی امت پسند تھی، میری سرکار کو آج بھی امت پسند۔
اور قرآن بھی کہتا ہے کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔